والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت والے يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ایپل کا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان لم يبق من الإسلام إلا اسمه ولم يبق من القرآن إلا رسمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، آپ حضرات کافی دیر سے شدید گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا بہت لمبی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے. مختصر میں جو مناسب بات اللہ رب العزت کہلا دے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم یہاں پر دو مناسبتوں سے جمع ہوئے ہیں. ایک تو اجتماعی نکاح کی مناسبت ہے اور دوسری تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے ہم فطروں کے جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کیا جائے اس پر چند باتیں پیش کروں گا. اس کے بعد حضرت والی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی کچھ دیر پہلے فون پر کہا کہ امت کو تعلیم سے جوڑا جائے، تو تعلیم پر چند باتیں کہنے کے بعد مجلس کی مناسبت سے دو تین باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلے تو ہمیں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. اس لیے کہ اسلام اور ایمان یہ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو کہیں تلاش کرنے سے یا کسی سے مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اسلام اور ایمان کا مل جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ نے اپنی رضامندی کے لیے ہمیں اس دنیا میں مومن بنا کر بھیجا، ورنہ جس سرزمین پر اس وقت ہم جی رہے ہیں، اس سرزمین پر دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں. ان 800 کروڑ انسانوں میں 200, 250 اور زیادہ سے زیادہ 350 کروڑ انسان وہ ہے جو نعمت ایمان سے مالا مال ہے، اور 500 کروڑ سے زیادہ انسان وہ ہے جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. انہیں اس نعمت کے نہ ہونے کا اندازہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور انہیں مرنے کے بعد اس پر کتنا افسوس ہوگا. قرآن کریم جس کو بیان کرتا ہے کہ جب ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا تو وہ اللہ کے سامنے کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، کہ آپ ایک بار پھر ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک صالح انسان بن کر آئے. مگر اللہ فرمائیں گے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب دنیا میں جا کر اگر ایمان اور اسلام بھی لاؤ گے تو یہ تمہارا ایمان اور اسلام اس آنکھ سے دیکھی ہوئی جہنم سے بچنے کے لیے ایسے ہی ہوگا. لیکن حقیقی ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا کہ ایسی جہنم ہے، ایسی جنت ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو ان چیزوں پر عمل کرو، اگر جنت میں جانا ہے تو ان چیزوں پر عمل کرو. تو صرف اسے سن لیا اور کہا وہ اطعنا، کہ ہم نے اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا. تو کہا ایمان بالغیب کے ساتھ عمل کر کر اللہ کے روبرو حاضر ہو جانا، یہ ہے انسان کی نجات کا سب سے اہم ترین راز. کہ ہمیں قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں ہمارے علماء نے
ایمان مفصل میں بیان کیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ کی ملائکہ پر ایمان لانا، اور کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور رسولوں پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت پر ایمان لانا۔ تو یہ ارکان ایمان ہے۔ آج ہم لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ ارکان ایمان کیا ہے۔ ہم مومن ہیں تو ہمیں کن چیزوں پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس سے واقف یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے جیسے ہی خطبہ شروع کیا، برجستہ زبان پر حدیث آئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک میری امت پر قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا لم يبق من الاسلام الا اسمه، کہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، ولم يبق من القرآن الا رسمه، اور لوگ صرف زبان سے قرآن پڑھیں گے، نہ اس کو سمجھیں گے اور نہ اس کی طرف دعوت دیں گے اور نہ اس پر عمل کریں گے۔ قربان جائیے آقا انعامگاہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر، جن پر اللہ رب العزت نے ایسے دین کو نازل کیا، ایسی کتاب کو نازل کیا، ایسی وحی کو نازل کیا جس وحی نے دنیا کے بننے سے پہلے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک کے تمام حالات کو بیان کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عمران بن حسین نے بیان کیا جس کو بخاری نے ذکر کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فجر کی نماز پڑھ کے، اور نماز پڑھ کر آپ نے بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، دنیا کو بنانے سے پہلے کیا تھا؟ کان اللہ فی عاما، اللہ عاما میں تھا، کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ نے عرش کو بنایا، پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ کون سی چیز کو کب بنایا گیا، کیسے بنایا گیا، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ کھڑے ہوئے اور ظہر سے لے کر عصر تک آپ نے خطاب کیا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں حاضر تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میری اونٹنی یہ بدت کر بھاگ گئی، تو ایک آدمی نے آ کر خبر دے دی کہ تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس اونٹنی کی تلاش میں نکل گیا، لہذا میں اس مجلس کو سننے سے محروم رہ گیا جس کا زندگی بھر مجھے افسوس رہا۔ پھر اس کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو پیدا کرنے سے لے کر بلکہ اس سے پہلے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیلات بیان کی کہ قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، یہ ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک دن کے اندر میں حضرات صحابہ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں حفظہ من حفظہ، کہ جس کو یاد رہا اس نے یاد کیا، اور جسے یاد نہیں رہ سکا وہ مختصر چیزوں کو یاد کر کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا۔ تو اس لیے جو دین مجھے اور آپ کو ملا ہے یہ بڑا کامل و مکمل دین ہے، مگر آج کے اس حالات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پوری دنیا کی طاقتیں اپنے تمام وسائل کے ساتھ اگر کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے تو وہ ہے مسلمان۔ یہ مسلمان کے اور اسلام کے حق ہونے کی علامت ہے۔ کیوں کسی دوسرے کے پیچھے یہ نہیں پڑے اور سب مل کر صرف مسلمان ہی کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں یہی ایک وہ قوم ہے، یہی وہ دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اپنی کرسیاں بچانا چاہتے ہیں، یہ اپنی مال و دولت بنانا چاہتے ہیں، یہ اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی اپنی اس دنیا اور عزت کے بنانے میں انہیں مسلمان اور اسلام ہی سب سے بڑا روڑا نظر آتے ہیں۔ اس لیے مغرب میں یہود و نصارہ نے بھی اسلام کو اپنا دشمن بنایا، کفار اور مشرکین نے بھی اسلام کو اپنا دشمن بنایا، مگر قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ اپنے اس نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرے، ان کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔
جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس دنیا میں عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اس دنیا میں رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اس دنیا میں مال اور دولت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو کیا اس میں سے خرچ کرو. یعنی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لایا. اگر اس کے دکان پر گراہک آتا ہے تو وہ گراہک کو بیچنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ روزی اس کے ہاتھ میں، عزت اس کے ہاتھ میں، سلطنت اور حکومت اور سیاست اور بادشاہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود مسلمان ایسی صورتحال سے دوچار کیوں؟ اس لیے مسلمان دوچار ہے کہ مسلمان نے اسلام پر جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا عمل نہیں کیا، اسلام کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھا. ورنہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے کے ایک بڑے سربراہ نے ایک کتاب لکھی 2010 میں. اس کتاب کا نام ہی اس نے رکھا ہے The World Without Islam، کہ یہ دنیا اسلام کے بغیر. تو وہ امریکہ کے اتنے بڑے جو خفیہ معلومات کا ادارہ ہے اس کا سربراہ ہے، اور وہ ریٹائر ہونے کے بعد یہ کتاب لکھتا ہے اور وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ دنیا میں مشرق اور مغرب کے جھگڑے اور دنیا کے فکر و فساد کے تمام چیزوں کی جڑ آج کی میڈیا اور آج کے پولیٹیکل یہ اسلام کو قرار دیتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر اسلام نہ ہوتا تو جو تھوڑا بہت امن ہے دنیا میں وہ بھی باقی نہ رہتا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا، وہ خود کہتا ہے، کہا کہ اس دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی یہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے. اس دنیا میں تعلیمی ترقی یہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے. اس دنیا کے اندر میں قانون اور اخلاق کی صحیح تعلیمات یہ اسلام کی مرہون منت ہے. اس دنیا میں جو بھلائیاں ہیں ان تمام بھلائیوں میں اگر بنیادی اصول کسی دین نے فراہم کیے ہیں تو وہ دین اسلام نے فراہم کیے ہیں. مگر ہم نے اپنے دین کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے دین کے ساتھ اپنے رشتے کو کمزور کر دیا، ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ورنہ اسلام سے زیادہ بہترین دین، انصاف کی دعوت دینے والا، دنیا سے تمام قسم کی برائیوں اور خرافات کو ختم کرنے والا دنیا میں کوئی مذہب نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس دین کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قبول کیا ہے اور یہ دین قیامت تک باقی رہے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، کیا کہا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو کوئی قبول کرے گا اللہ فرماتے ہیں اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کی وجہ سے انسان قیامت کے لیے نجات حاصل کر سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلا پیغام قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مسلمانوں کو یہ دوں گا کہ وہ اسلام سے والہانہ محبت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کرے، وہ اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کرے اور وہ خوف اور ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جب ہمارا یقین ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، تو پھر ڈر کس کا؟ کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا اگر اللہ ہمیں عزت دینا چاہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اجتمعت الجن والانس على صعید واحد، کہ سارے انسان اور جنات ایک جگہ پر جمع ہو جاوے اور سب مل کر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تو کہا اللہ کی کبریائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اور اگر سب مل کر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، تب بھی اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہوگا نہیں. ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ پوری انسانیت مل کر اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو سب مل کر بھی اسے ذلیل کر سکتے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دعوت کے مشن کو شروع کیا تو مکہ والوں نے کون سا حربہ تھا جسے استعمال نہیں کیا؟ ہر قسم کے حربے استعمال کیا آپ کو بدنام کرنے کے، مگر اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینا ہے اور ان کے دین کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا، کوئی گھر دنیا میں ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں پر اسلام کا پیغام نہیں پہنچے گا.
چاہے کچا گھر ہو چاہے پکا گھر ہو، چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو چاہے جنوب میں ہو چاہے شمال میں ہو، ہر جگہ پر اسلام کے چرچے ہوں گے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایسا زمانہ گزرا، بعض نے کہا ایسا زمانہ آئے گا، بعض نے کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس دنیا پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری سرزمین پر سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں ہوگا، سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اس لیے عزت کو اللہ رب العزت نے اس دین کے ساتھ مقدر کیا ہے۔ ہمیں اگر اپنی کھوئی ہوئی عزت، اپنے کھوئے ہوئے عروج کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسلام سے جڑنا ہوگا، ہمیں اپنی نسلوں کو اسلام سے جوڑنا ہوگا۔ اگر ہم اسلام کے ساتھ جڑ گئے، اسلام کی تعلیمات اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اسباب کم بھی ہوں گے تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم دنیا میں اسلام کو چھوڑ کر مسلمان نے ترقی کرنے کی کوشش کی تو تمام اسباب کے باوجود وہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ترکی 1924 میں وہاں پر خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا گیا اور یہ سوچنے لگے کہ اب ترکی ترقی کرے گا، مگر 80 سال میں بھی وہ اسلام سے برگشتہ ہو کر ترقی نہیں کر سکے۔ لیکن جہاں اسلام لوٹا وہاں پر اللہ نے دوبارہ ان کو عروج اور ان کی ترقی کی شروع کر دی۔ دنیا میں مسلمان بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت، اسباب سب کچھ ہے، مگر آج تک انہیں وہ عزت نہیں ملی جو ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے ان کا رشتہ کمزور ہے۔ مسلمان صرف اور صرف اسلام ہی کے بلبوتے پر اس دنیا میں عزت حاصل کر سکتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے دل کے نہاخانوں میں جگہ دے دینی چاہیے کہ اسلام کے علاوہ میری اور آپ کی کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے اسلام کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ وَلَوِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ لَأَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر چھوڑے گا۔ آج مسلمان نے یہ سمجھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے عزت حاصل ہوگی۔ خدا پاک کی قسم، مسلمان بہت سارے ملک ایسے ہیں، قزاقستان اور ازبکستان، جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے تمام اسباب مہیا ہے، مگر ان کی زندگی میں دین نہیں، ان کی دنیا میں کوئی وقت نہیں ہے۔ بہت سارے ملک ایسے ہیں دنیا میں جن کے یہاں پر مال کی فراوانی ہے، وہ بے تحاشا مال ہے، دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر ان کو عزت نہیں مسلمان ہونے کے باوجود، اس لیے کہ ان کا رشتہ اسلام سے کمزور ہے۔ اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، مگر کسی نہ کسی درجہ ان کو اسلام کے ساتھ وابستگی ہے، تو آج بھی اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں معزز اور مکرم بنا رکھا ہے۔ اس لیے یہ جیتی جاگتی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، جسے دیکھ کر بھی ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس رخ کو اختیار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس موقع پر میں تعلیم کے سلسلے میں اپنے والد محترم دامت برکاتہ وتظلہ العالی، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے اور ان کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر قائم رکھے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے لوگوں کو کہو کہ اپنے آپ کو تعلیم کے ساتھ وابستہ کریں، کیونکہ والد محترم کی زندگی کے 50 سال امت میں تعلیم کو عام کرنے میں سفر ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ امت سے یہ پیغام دیا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرو اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرو۔ ہمارے والد صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، مسلمان کلیکٹر بھی بنے، مسلمان پولیس بھی بنے، تمام جگہ پر جائے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ سچا اور پکا مسلمان ہو کر کہیں پر بھی ہمیں جانا ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو ایمان اور اسلام اور دینی تعلیم سے مضبوطی کے ساتھ جوڑے اور پھر اس کے بعد ان کی دنیاوی تعلیم کا انتظام کرے۔ والد صاحب نے کہا کہ امت سے کہا جائے کہ ملک کے ان حالات میں ہمیں ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ اپنے دین کی وابستگی کے ساتھ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو نیٹ کے کوچنگ کلاسوں میں بھی اور اپنے علاقوں میں قائم کر ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف بھیجنا ہے۔
ہمارے جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں انہیں بھی 10ویں 12ویں وغیرہ کی تعلیم حاصل کر انہیں بھی IPSC UPSC کی تیاری کرنا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے پروگرام جامعہ میں شروع کر دیے ہیں اور آئندہ اور اس کو مستحکم انداز میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اخلاص عطا فرمائے اور اللہ رب العزت قدم قدم پر نصرت فرمائے۔ تو جامعہ اپنے یہاں پر مستقل مدارس میں اسکول کے نصاب کو کس طرح سے جاری کیا جائے، اس کے لیے دینی تعلیم کی روشنی میں کس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزوں کو پڑھایا جائے، مستقل نصاب بنایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ تیار ہو جائے گا اور امت کے لیے پیش کیا جائے گا، جس سے انشاءاللہ صرف مدارس کو نہیں بلکہ اسلامی اسکولوں اور مسلمانوں کی اسکولوں کو بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اسلامیت المعرفہ جس کو کہتے ہیں، اسلامائزیشن آف نالج، کہ جن چیزوں کو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بچہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں، تعلیم کا مقصد اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں تعلیم کا مقصد ہے بندے کا اپنے خالق کے ساتھ رابطے کا مضبوط ہونا۔ اگر تعلیم کے بعد بندے کا تعلق اپنے خالق سے کم ہوتا ہے یا کٹ جاتا ہے تو یہ تعلیم اسلام میں تعلیم میں ہی جہالت ہے، اس کو تعلیم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو تعلیم وہ ہے جس میں رشتہ مضبوط ہو۔ آج یورپ نے اپنی اس تہذیب کو پوری دنیا پر مسلط کیا، جس میں دین کو سیاست سے نکال دیا گیا، جس میں دین کو معیشت سے نکال دیا گیا۔ پورے دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اور حلفیہ بیان دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اس سرزمین پر اس وقت صرف ایک ہی دین ایسا ہے جو دین کہے جانے کے قابل ہے اور وہ ہے اسلام۔ اس لیے کہ خود انگریزوں کے یہاں پر ایک ہے مذہب اور ایک ہے دین، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ کا مذہب کہتے ہیں جس میں عبادت کا طریقہ اور رسم و رواج سکھایا جائے، یہ مذہب ہے۔ اسلام صرف عبادت کا طریقہ اور رسم و رواج نہیں سکھاتا ہے، اسلام انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے تمام مسائل کو اللہ کی مرضیات کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ اسلام اکانومی کو بھی بیان کرتا ہے۔ شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے مستقل کتاب لکھی ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، جو ہمارے یہاں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، میں خود اسے پڑھاتا ہوں۔ اس کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ 19 اور 20ویں صدی میں آ کر جو انگریز یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو ہم نے بنیاد رکھی، قرآن اور حدیث میں اکانومی کے تمام اشارات موجود ہیں۔ تو کہا کہ اسلام نے اکنامک اقتصاد اور معیشت کے تمام اصول کو بیان کیا اور ایسے بیان کیا کہ اگر اسلام کا اکنامیکل نظام دنیا میں نافذ کیا جائے تو غریب اور امیر کے درمیان جو خلیج ہے وہ دور ہو جائے گی اور دنیا سے غربت کا خاتمہ ہوگا۔ اردو ٹائمز میں آج سے کچھ سالوں پہلے میں نے ایک مضمون پڑھا تھا جس میں صاف لکھا گیا تھا کہ اسلام کے زمانے میں اور اسلام کے بعد دنیا میں اکنامی اور معیشت کی صورتحال کیا، تو اس میں لکھا کہ جب تک کہ 19ویں صدی کے 20ویں صدی کے ابتدا تک دنیا میں صورتحال یہ تھی کہ دنیا میں 80% لوگ مالدار تھے اور 20% لوگ غریب تھے، مگر انگریزوں کے پاس اور مغربی تہذیب جب سے دنیا پر مسلط ہوئی تو فرماتے ہیں کہ 2000 میں یعنی اسلامی خلافت کے خاتمے کے 80-85 سال کے بعد صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں غریبی 80% ہو گئی اور مالداری 20% رہ گئی۔ پورا پیمانہ پلٹ گیا، اس لیے کہ اسلام سود کو حرام قرار دیتا ہے، اسلام ہر اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے جس سے معاشرے میں ایک طبقے پر ظلم ہو اور ایک طبقہ یہ ضرورت سے زیادہ آسودگی کی زندگی گزارے۔ آج ہمارا مسلمان اسے خود معلوم نہیں کہ سود اسلام میں حرام ہے اور وہ خود سودی معاملات میں مبتلا ہے، جبکہ سود میں مبتلا ہونے والا دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور مسلمان تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو ملیامید کرتا ہے، سود کو ملیامید کرتا ہے اور صدقے سے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اپنے سیاسی نظام کو بھی سمجھاتا ہے، اسلام اپنے معاشی نظام کو بھی سمجھاتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل النکاح ایسرها مؤونہ، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ یہ اجتماعی نکاح اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ کم سے کم خرچے پہ نکاح کیے جائے، ورنہ ہمارے جو اسودہ اور مالدار طبقہ ہے وہ نکاح میں لاکھوں کروڑوں کے خرچے کرتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کہتا ہے کہ اسراف اور تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے۔ قرآن نے بہت سخت نوٹس دیا اس پر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ کئی بار قرآن کریم کہتا ہے لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ ہمارے علماء نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے، ایک ہوتا ہے تبذیر اور ایک ہوتا ہے اسراف۔ کس کو کہتے ہیں اسراف اور کس کو کہتے ہیں تبذیر؟ جہاں ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اسے کہا جاتا ہے اسراف۔ اور تبذیر کہتے ہیں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر خرچ کرنا۔ اسی لیے قرآن کی تعبیر بھی کہتی ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بلا ضرورت کی جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی۔ یہ ضرورت نہیں، آپ کے پاس 8-10 جوڑی کپڑے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کپڑے پر کپڑے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تبذیر ہے۔ اور اسراف کس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کام 500-700 1000 روپے کے کپڑے جوڑی کپڑے سے بھی چل سکتا تھا اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن آپ نے 2000-5000 روپے جوڑی والا کپڑا لے لیا، تو یہ اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اسلام نے دونوں کو منع کیا۔ کیوں؟ سوال پیدا ہو کہ ہمارا مال ہے، ہم خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، اسلام کیوں اسے منع کرتا ہے؟ اسلام میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ مال اللہ کا دیا ہوا اللہ کا مال ہے، تم اسے اپنا مال کیسے سمجھتے ہو؟ انفقوا مما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ کیوں؟ اگر زمین سے اگر کسی چیز کو اگایا تو اگانے والا کون؟ اللہ۔ اس کو مارکیٹ میں بیچا تو اس کے بیچنے کے لیے خریدنے کے والے کے دل میں بات ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ تو جو مال آیا وہ مال اصل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی میں کچھ دیر کے لیے اس کا مالک بنایا ہے، لہذا اللہ کی مرضی کے مطابق اسے خرچ ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی ذات پر ضرورت کے وقت خرچ کرو، اور اس کے علاوہ بچ جائے تو آپ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرو، غریبوں اور مسکینوں کا خرچ کرو۔ دنیا میں کوئی مذہب ہے آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کمزور طبقے کی رعایت کی گئی ہو سوائے اسلام۔ دوسری جگہ پر تو لوٹنا سکھایا جاتا ہے اور اسلام میں لٹانا سکھایا جاتا ہے۔ اپنے مال کو لٹاؤ اللہ کے راستے میں، اور لٹاؤ گے تو لٹانے سے نقصان نہیں، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ، کہ دنیا میں برکت حاصل ہوگی اور آخرت میں اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے کامل و مکمل دین کو سمجھا جائے، اپنے نکاحوں میں خرچ کو کم کیا جائے، اپنے بچوں کی تعلیم کے پیچھے خرچ کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں جو غریب بچے ہوشیار ہیں ان کی تعلیم کے لیے ان کا تعاون کریں، اس لیے کہ اس ملک میں ہمارے لیے تعلیم بہت ضروری ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے تعلیمی میدان کو اپنے دین کے ساتھ آگے بڑھے ہوتے تو آج ہم دوسروں کے دست نگر نہ ہوتے، آج ہم دوسروں کے بھروسے پر نہ ہوتے، اور آج ہم خود اپنے بلبوتے پر کھڑے رہتے۔ لیکن اب بھی وقت ہے، جب سے آنکھ کھلے وہیں سے بیدار ہو جانا اور اپنے کام میں لگ جانا، یہ ہوشیاری اور عقل مندی ہے۔ اور ابھی بھی اگر ہم اپنی غفلت اور سستی سے بیدار نہیں ہوئے تو آئندہ وقت اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کو فرقواریت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ملک میں کس طریقے سے نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس نفرت کو ختم کرنے کا ہمارے سامنے 2 سے 3 راستے ہیں۔ ایک تو اسلام کی صحیح تصویر اہل وطن کے سامنے پیش کی جائے کہ اسلام وہ نہیں جو تمہیں میڈیا بتا رہا ہے، اسلام وہ ہے جو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کی جائے۔ اور دوسرا، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر اعلیٰ مقامات اور کلاس 1 آفیسر وغیرہ کے عہدوں پر پہنچ کر مسلمان امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرے، کہ مجبور ہو جائے اور کہے کہ مسلمان امانت دار ہوتا ہے اور باقی سب یہاں پر لوٹنے اور چورنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہی میدان ہے ہمارے لیے آگے بڑھنے کا۔
اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو نوجوان ہیں وہ بھی تعلیم سے وابستہ ہوں گے، جو والدین ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کر اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ اسلامیہ فلاح دارالعلوم بھوکردن کے ناظم صاحب مولانا ہارون صاحب اور ان کے تمام رفقا کو کہ الحمدللہ بہت مختصر عرصے میں نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ طلباء کی جماعت حفظ قرآن کی نعمت سے مالامال ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا اس کو آج کل ہم نے کوئی بہت اہمیت نہیں دی، ہم سمجھتے ہو گیا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کیا ہے۔ آپ کا یہ قرآن کتاب ہے، قرآن کتاب نہیں ہے۔ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام، کس کا کلام ہے؟ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ قرآن اس امانت کو ہم نے آسمان کو پیش کیا، پہاڑ کو پیش کیا، سماوات والارض اور زمین کو پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو اتنی عظیم ذمہ داری کو قبول کرنے سے انہوں نے منع کر دیا۔ آسمان نے کہا کہ میں اے اللہ تیرے کلام کو تحمل نہیں کر سکتا ہوں، پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، جو انسان کی نظروں میں سب سے بڑی چیزیں ہیں، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، تو یہ اللہ نے اسی لیے اسے اشرف الخلائق بنایا۔ تو یہ قرآن ہی ہے جس کی برکت سے انسان کو اشرف الخلائق بنایا گیا۔ اس کتاب کو سینے میں محفوظ کر لینا یہ دنیا میں ایمان کے بعد ملنے والی انسان کو سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ اگر اللہ نے آسان نہ کیا ہوتا تو یہ 750-800 صفحے کی کتاب کا یاد کرنا، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو 200-400 صفحے کی ہو اور آدمی اس کو ایسے یاد کرتا ہو جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی برکت ہے، اس کا کمال ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کے حفظ سے آراستہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے حفظ کے برکت سے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے خاندان کے 70 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم کیا ہو چکی ہوگی؟ واجب ہو چکی ہوگی۔ ایسے 70 رشتہ داروں کو جہنم سے نکال کر کہاں پر ڈال دیا جائے گا؟ جنت میں۔ اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہم ایمان سے، قرآن سے، تعلیم سے اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی ذات سے امید کی جاتی ہے کہ ترقی سے ہمیں دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا ہے، عروج سے ہمیں دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ جو قومیں عروج تک پہنچنے کے لیے صدیاں لیتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے اخلاق اور ہمارے اپنے قرآن کی برکت سے اگر ہم اس سے وابستہ ہو گئے تو اللہ صدیوں کے سفر کو مہینوں میں پورا کرا سکتا ہے۔ کتنے میں پورا کرا سکتا ہے؟ سالوں میں نہیں کہہ رہا ہے، مہینوں میں۔ کیوں؟ اللہ کا اعلان ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اس شرط کے ساتھ کہ تم سچے اور پکے مومن ہو۔ لہذا اپنے آپ کو سچا اور پکا مومن بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فراہم فرمائے۔ اس پروگرام کے لیے جتنے بھی لوگوں نے تعاون کیا اللہ ہم سب کو دارین میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جتنے بھی علماء اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، اور آپ لوگ بھی یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ آپ حضرات کو بھی دارین میں بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کو جیسے اللہ رب العزت نے آج یہاں پر اس پنڈال میں دین کی نسبت پر جمع کیا ہے، ہم سب کو اللہ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسی طرح سے جمع فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔